الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ایک مسلمان جب اللہ تعالی کی قدرت پر غور کرتا ہے، اللہ تعالی کے اس نظام کو سوچتا ہے، اللہ تعالی کے رب اور خالق اور مالک ہونے کے دلائل پر غور کرتا ہے، اسی طرح جب اللہ تعالی کی طرف سے ہونے والے انعامات کو سوچتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کیا یہ بھی انعام ہے، یہ بھی انعام ہے، جب مسلسل اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے، اللہ کے قدرت کے دلائل پر غور کرتا ہے، تو فطری طور پر ایک مسلمان میں ایک جذبہ اٹھتا ہے، اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اس خالق و مالک کی اطاعت میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ نے کسی عالم دین کا بیان سنا، کسی استاد کی بڑے کی بات سنی، وہ بات دل پر لگی، آپ کے اندر جذبات کا طوفان اٹھا، خیال آیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین کا بیان سنا، سفر کر رہے تھے، گاڑی میں آپ نے کسی کا بیان لگا لیا، نماز پر بیان سنا، دل میں روحانی قوت پیدا ہوئی کہ یار میں نماز میں کوتاہی کرتا ہوں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے فلاں کام کرنا چاہیے۔
تو جب یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کیفیت کو کس طرح سنبھالنا چاہیے، اس کیفیت کے پیدا ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے، قرآن کریم نے اس کیفیت کو سنبھالنے کا طریقہ بھی بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بروئے کار کیسے لانا ہے، اس کیفیت کو سنبھال کر اپنے آپ کو عمل پر کیسے کھڑا کرنا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا۔ مجھے آج صرف اسی باریک سی بات پر ہی پوری گفتگو کرنی ہے۔ یہ کیفیت انسان پر آتی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کو آپ نے سوچا، سنا، پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر جو انعامات کیے، اپنی اوقات اور حیثیت پر غور کیا، اپنے گناہوں کو سوچا، اپنی اوقات کو دیکھا، اپنی حیثیت کو دیکھا، اور دوسری طرف اللہ، اے میرے اللہ، میں تو بہت چھوٹا انسان، کمزور ہوں، میرے اندر یہ کمزوری بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اے اللہ آپ نے میرے اوپر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا۔ ایک مسلمان جب اس کو سوچتا ہے، بعض مرتبہ دل میں ایمانی کیفیت کا ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ انسان پر جرجری آتی ہے اور اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کیفیت کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ کیفیت اسی دل پر آتی ہے جو دل زندہ ہوتا ہے۔ جو دل بنجر ہو جائے، بیکار ہو جائے، اس دل میں یہ کیفیت اور اس دل کے اندر یہ تپش اور گرمی ہرگز پیدا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن نے ارشاد فرمایا، فاستبقوا الخیرات، جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، فوراً اس عمل پر کھڑے ہو جاؤ۔ فوراً آپ یہاں سے اسلام آباد جا رہے تھے، لاہور جا رہے تھے، گاڑی میں آپ نے کسی عالم دین کا بیان لگا لیا، وہ نماز کی گفتگو سنتے سنتے کوئی بات دل کو ایسی ٹچ کر گئی کہ آپ ہل کر رہ گئے، اس بات نے آپ کے دل میں جگہ پکڑ لی، آپ کے دل کو ہلا دیا، آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور آپ کے اندر یہ کیفیت آئی کہ یار میں فجر نہیں پڑھتا ہوں، میری نماز میں سستی، میں آئندہ سے نماز پڑھوں گا، میں آئندہ سے کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا۔ یہ جو کیفیت آئی ہے، قرآن نے فرمایا اس پر فی الفور عمل کرو، بھاگو، یہ سنبھال لو۔ اگر آپ نے اس کیفیت کو سنبھال لیا تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلسل عمل کا دروازہ کھول دے گا، اور اگر آپ نے اس میں کوتاہی کر دی، بس یہ کوتاہی روحانی طور پر موت ہے۔ بھائی یہ کوتاہی کیا ہے؟ روحانی طور پر موت ہے۔ میرے ایک عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے کوئی آسان سی تفسیر دو جس کا میں مطالعہ کروں۔ بہت پڑھے لکھے، بڑا تیز اور ذہین آدمی، مجھے کوئی تفسیر دو جس کا میں مطالعہ کروں۔ میں نے ان کو ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کا آسان ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح میں نے ان کو دے دی۔ انہوں نے مجھے کئی مہینے بعد یہ بات بتلائی، کہنے لگا میں نے اس کا صفحہ کھولا نا تو سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ، کہنے لگے میں نے ابتدائی آیات کا ترجمہ پڑھا، ان کی تشریح پڑھی تو مجھے جھٹکا لگا ہے کہ یار میں بڑا پڑھا لکھا باشعور سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، نماز تو میں پڑھتا نہیں۔ کہنے لگے میں نے ان آیات کو اور اس تشریح کو 3-4 مرتبہ پڑھ کے میں نے اس کو بند کر دیا۔ میں نے کہا دوبارہ اس کو اسی وقت کھولوں گا جب میں نماز پر پوری طرح کاربند ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ اسی وقت اٹھا، نماز کا وقت تھا، میں مسجد چلا گیا۔ کہنے لگے مفتی صاحب الحمدللہ آج 2.5-3 سال ہو گئے میں پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے دل میں ایک کیفیت پیدا کی، تم نے اس کیفیت کو کیا کر لیا؟ سنبھال لیا۔ تم نے اس کیفیت کو غنیمت سمجھا،
اللہ کا انعام سمجھا اور تم فوراً اس کیفیت پر لبیک کہہ کر عمل کے لیے کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اب ہمیشہ کے لیے نماز کا دروازہ کھول دے گا۔ اور بھائی شیطان مجھے اور آپ کو یہی سے مارتا ہے، شیطان مجھے اور آپ کو یہی سے مارتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیفیت کو شیطان نہیں سمجھتا؟ کیوں بھائی؟ یہ گرو سارا کچھ سمجھتا ہے، اس کو کیا نہیں پتا؟ وہ اس کیفیت کو سمجھتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اس کیفیت کو سمجھتا ہے کہ یہ کیفیت ایسا ایٹم ہے، یہ کیفیت ایسی طاقت ہے، اگر ایک مسلمان اس کیفیت پر لبیک کہہ گیا نا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے وہ اس کیفیت پر قابو پاتا ہے، فوراً اس کیفیت کو توڑتا ہے، اس روحانی طاقت کو کسی طرح زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور بھائی شیطان کا جو واردات ہے نا، شیطان کی جو تخریب کاری ہے، وہ کافر کے ساتھ اور ہے، مسلمان کے ساتھ اور ہے۔ مسلمان کو شیطان کسی بھی نیکی پر یہ نہیں کہتا کہ تو نہ کرنا، اس کو پتا ہے مسلمان ہے۔ ایک مسلمان کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا تو نماز نہ پڑھنا۔ کسی مسلمان سے پوچھ لو جو ساری زندگی کبھی مسجد نہیں گیا، اس سے بھی نماز کے بارے میں بات کرو گے وہ کہے گا پڑھنی چاہیے، بہت اچھا عمل ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ اسے پوچھو یار فلاں آپ کے بھائی نمازی ہے، وہ خوش ہو کے کہے گا ہاں یار ماشاءاللہ نمازی ہے، اور فلانا نمازی بندہ ہے، حالانکہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ شیطان کسی بھی مسلمان کو نیک عمل پر یہ نہیں کہتا کہ تو نہ کر، شیطان اسے کہتا ہے یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اس کو کل کریں گے۔ اس کو کب کریں گے؟ کل کریں گے، اس کو پرسوں کریں گے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ وہ آج کل کرتے 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 کرتے، جیسے وہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ کل دوبارہ زندگی میں کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں مقابلہ ہوتا ہے ایک مومن کا اور ایک شیطان کا۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ کیفیت آتی ہے، یہ طاقت دل میں اٹھتی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ نیکی کا کام کرنا ہے۔ جس مسلمان نے اس نیکی کے کام کو سنبھال لیا، میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کا دروازہ، میرے پاس ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں نے نیت کی تھی حج کی، کہنے لگے نیت کیسے کی؟ میری ایک جگہ ایک بھاری پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی، جیسے ہی آئی میں نے نیت کی کہ یار میں نے حج کرنا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے کال کی، مفتی صاحب میرے فلاں جگہ پیسے پھنسے ہوئے تھے، میں نے حج کرنا ہے، اہلیہ کو بھی کروانا ہے اور ارادہ ہے والدہ کو بھی کرواؤں، تو کیا؟ میں نے کہا اسی وقت جا کے جمع کرواؤ۔ کہنے لگے اتنی جلدی؟ میں نے کہا جناب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا تو سنبھال لیا، وگرنہ شام کو کیفیت اور صبح اور اگلے دن اور، اس کیفیت کو سنبھال لو، فی الفور جاؤ۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فی الفور گئے، پیسے جمع کروائے، حج کر کے آگے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ تذکرہ کیا مفتی صاحب وہ کیفیت آئی، میں نے اس پر عمل کر لیا، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری۔ حالانکہ بھائی 3 بندے حج کرے اچھا خاصا خرچ ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کروا دیا، اپنا بھی فرض ادا ہو گیا، بیوی کا بھی ہو گیا، والدہ کا بھی ہو گیا۔ اور بعد میں کہنے لگے جی میں آج سوچتا ہوں اگر میں ڈھیلا پڑ جاتا تو بعد میں کچھ ایسی کاروباری میری مجبوریاں تھیں، ہو سکتا ہے کہ میرا حج رہ جاتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، لوگوں آگے بڑھو، لوگوں کیا کرو؟ آگے، فاستبقوا الخیرات۔ اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لپکو بھاگو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی اور صحابہ اکرام کی تربیت کی، اور خود بھی حضور علیہ السلام کی شان کا تو کیا کہنا۔ بھائی اللہ کے نبی کو تو شیطان چکر نہیں نہ دے سکتا، اللہ کے نبی کو تو ٹال
نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ چلو کل کریں گے پرسوں کریں گے، نہ نہ نہ، نبی نے تو اگر کل کو کوئی کام کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے، شیطان کے بس کا کام ہی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی نیکی کا ارادہ کیا اس میں جلدی کی، مبادرت کی، فی الفور کیا، سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ایک مہمان ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں ایک بڑا عجیب لفظ بولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وارد روحانی۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ وارد روحانی، یعنی روحانی مہمان۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی اس پر، اور وہ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں نا تو ہم اس کیفیت کو سنبھالنا سیکھ لیں، اس کیفیت کو عمل میں ڈھالنا سیکھ لیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو وارد روحانی ہے نا، دل میں نیکی کا خیال آنا، لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ روحانی مہمان ہے۔ اور اگلی بات فرمایا یہ جو روحانی مہمان ہے نا، یہ انسانی مہمان سے زیادہ غیور ہے۔ اگر اس کی قدر کرو گے یہ بار بار آئے گا، اگر اس کی قدر نہیں کرو گے دوبارہ نہیں آئے گا۔ مثلا ہمارے یہاں کوئی مہمان آ گیا، ہم اس کے ساتھ بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے، اچھی طرح خوش آمدید کہا، پورا وقت دیا، اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ آپ کا آنا میرے لیے بڑی عزت کا، سکون کا اور بڑی دل کی خوشی کا سبب بنا۔ بھائی جتنی چاہت سے آپ ملیں گے یہ مہمان دوبارہ آئے گا کہ نہیں؟ ضرور آئے گا۔ کبھی آنے کو جی بھی نہ چاہے گا۔ میں ایک مرتبہ ایک سفر کر رہا تھا تو مجھے ایک دوست کہنے لگا مجھ صاحب اپنے فلاں ہم کلاس ہے نا، ذرا ان کو مل کے جانا۔ میں نے کہا یار ٹائم شارٹ ہے۔ کہنے لگا مجھ صاحب بڑی چاہت سے ملتے ہیں جا۔ اب ہمیں جلدی تھی، لیکن ہمارے اس دوست کی چاہت نے، محبت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ اور باقی وہ ہمارے ساتھی ایسے جب بھی اس کو ملنے جائیں گے ہیں میرے برابر کے، میرے ساتھ پڑھے، لیکن یوں پیش آئیں گے جیسے میں ان کا کوئی استاد اور بڑا ہوں۔ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، بعض مرتبہ اس کے ضلع سے گزرتے ہوئے ٹائم نہ بھی نہ ہو پھر بھی اس کو کال ضرور کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس کے پاس 2-4 منٹ کے لیے ٹھہرنے پر، کال پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس کی چاہت نے مجبور کیا، اس کی خندہ پیشانی نے مجبور کیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا لوگوں جب عام مہمان اتنا غیور ہے کہ آپ اس سے محبت کا اظہار کریں گے تو وہ تمہارے پاس آئے گا۔ فرمایا یہ جو وارد روحانی ہے نا، یہ جو دل پر نیکی کا خیال آنا، یہ بڑا غیور مہمان ہے۔ اس مہمان کی قدر کرو گے، اس مہمان کی کیا کرو گے تو یہ خیالات زیادہ آئیں گے، جذبات زیادہ آئیں گے۔ آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں، آپ بھی اس کی تائید کریں گے۔ آپ نے رات کو سوتے ہوئے تہجد کی نیت کی، فجر کی نیت کی، الارم لگا لیا، بھائی اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے، یہ مہمان آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا اگر آپ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ خوشی خوشی مسجد پہنچ گئے، آپ نے تہجد پڑھ لی، فجر پڑھ لی، انشاءاللہ اگلے دن پھر اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ اگر پہلے دن آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دے کے کہا اچھا یار 10 منٹ اور سو لیتے ہیں، وہ 5 منٹ کا جو جھٹکا کی نیت سے سوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے سب سے خطرناک وہی ہوتا ہے۔ جب وہ سوتے ہیں اس میں صرف فجر ہی نہیں، تہجد ہی نہیں، بلکہ بعض مرتبہ فجر بھی جاتی رہتی، بعض دفعہ کیا جاتی رہتی ہے کہ بس میں 5 منٹ کے بعد اٹھتا ہوں۔ وہ اٹھنا پھر بعض مرتبہ میں نے عرض کیا بندہ فجر سے بھی رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا؟ مہمان آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، ان میں یہ جذبہ بھر دیا اور اتنی مضبوطی سے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان حضرات کی جو تربیت کی نا، ان کی شخصیت کو جو نکھارا، ان میں جو عمل کا جذبہ اور داعیہ پیدا کیا، ایسی قوت پیدا کی، وہ اس لیے کہ جب بھی ان کے سامنے نیکی آتی بس اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ غزوہ احد ہے، میدان احد ہے، ایک صحابی بھوک لگی ہوئی تھی، ان کا عمومی غذا ان کی کھجور تھی، کھجوریں کھا رہے، جاتے جاتے جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے کھجوریں بھی کھا رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا اگر تم اس جنگ میں شہید ہوگے جنت میں جاؤ. کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ. مسند یہ روایت تو صحیح ستہ میں بھی ہے. اگلا حصہ مسند مستدرک للحاکم میں کھجوریں کھا رہے تھے, جلدی جلدی کھانے لگے, پھر کہا یار کھجوروں میں دیر لگے گی, اٹھا کے اور ماری کھجوریں, تلوار لے کر جتھے میں گھسے اور وہیں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے بعد میں جب ان کی میت کو دیکھا تو دعا دی, اللہ تعالیٰ تیرے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کرے, اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی بھوک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی نعمتیں عطا کرے. اب اللہ کے کھجوریں کھا رہے ہیں, پتہ کیا چلا بھوک لگی ہوئی ہے. حضور سے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کدھر جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا جنت میں, اور اپنے اس ارادے پر فی الفور عمل کیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث میں مشہور واقعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے, سلام پھیر کر, اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں تھا, اللہ کے نبی تیزی سے صحابہ اکرام کی صفوں سے نکلے, حالانکہ اللہ کے نبی احتیاط کرتے تھے. اور وہ حدیث ہے کہ جب بھی کبھی جمعے کے لیے آؤ کسی کا کھندا نہ پھیلاؤ, کسی کو تکلیف نہ دو, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. خلاف معمول, اللہ کے نبی کی روٹین نہیں تھی. سلام پھیر کر تیزی سے صحابہ کی صفیں چیرتے ہوئے نکل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے. صحابہ اکرام اس پر غور کرتے رہے. جب واپس تشریف لائے تو سب نے جب تعجب کی نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی سمجھ گئے. فرمایا مجھے لگتا ہے تمہارا مجھے اس طرح جانا تمہیں تعجب میں ڈال گیا ہے, تمہیں حیرت ہو رہی ہے میں ایسا کیوں کر کے گیا ہوں؟ سب نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاں ہم تو تعجب میں ہے کہ آپ اس طرح نہیں کرتے. اب اگلی بات سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ گھر میں صدقے کے سونے کی ایک ڈلی پڑی ہے, وہ مستحقین تک پہنچانی. یہ کیا آیا بھائی؟ یہ وہی ہے وارد روحانی. یہ کیا آیا؟ سلام پھیرتے ہی میں نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے, میں فی الفور پہلے اس پر عمل کر کے آیا, میں فی الفور پہلے اس پر کیا کر کے آیا ہوں؟ عمل کر. اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام میں مقابلہ رہتا نیکی کا. بھئی کیا رہتا؟ مقابلہ رہتا. جب کسی نیکی کا ارادہ کر لیا بس پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ان کے یہاں یہ نہیں تھا کہ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, چوتھ کریں گے, کرتے 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 بڑھاپے کو پہنچ گئے. اللہ معاف فرمائے آج ہماری حالت یہ ہے کہ حج کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے 40 سال سے. بھائی حج کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے کتنے عرصے سے؟ 40 سال سے. وہ سال آ ہی نہیں رہا جس سال ہم نے حج کرنا ہے, اور اس کے درمیان میں پتہ کیا کچھ کر لیا؟ مکان بھی بنا لیا ہے, 4-5 گاڑیاں بھی بدل لی ہے, بچوں کی شادیاں بھی کر لی ہے, فیکٹری کو توسیع بھی دے لی ہے, اور 1-2 پلاٹ بھی خرید لی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے, اور ابھی حج کا ارادہ ابھی ہے. کیوں بھائی؟ ہم سب کی حالت یہ ہے کہ نہیں؟ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں نیکی کے خیال کو ٹالنے کی نحوست یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس کا موقع نہیں آتا. اسی لیے رمضان میں مستحب علماء نے لکھا ہے کہ جب قرآن کریم تلاوت کرتے کرتے مکمل ہو تو بھائی والناس پہ ختم کر دو یا آگے کچھ پڑھو. بھائی متوجہ ہونا, رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 20ویں تراویح مکمل ہو جاتی ہے؟ نہیں, 19 ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ امام کھڑا ہوتا ہے 20ویں میں, کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کے بعد امام کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. کیوں بھائی سنتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم بچے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, پتہ نہیں تھا, بڑی حیرت میں آتے کہ یار یہ الف لام میم کیوں شروع کیا؟ قرآن تو والناس میں ختم ہو گیا, یہ الف لام کیوں شروع کیا؟ اور جب بڑے ہوئے پھر سمجھ میں آئی کہ جب ایک نیکی کے کام کو ختم کیا ہے اسی وقت دوسرے قرآن کو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمیں, او بچوں, او بیٹو, یہ جو مفلحون پڑھا ہے نا, یہ نا کہ اس کو اگلے سال ہی دیکھو, اس کو جلدی پورا کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے. اس لیے مستحب ہے
جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے والناس پر پہنچے تو اسی مجلس میں آگے قرآن شروع کر کے 1-2 رکوع پڑھ دیں کہ اے اللہ جو نیکی میں نے مکمل کی تھی اس نیکی کو میں کیا کر رہا ہوں؟ دوبارہ شروع کر رہا ہوں، اس نیکی کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب آپ جس وقت کسی نیک کام کا ارادہ کر لیں اس کو فی الفور پایا تکمیل تک پہنچائیں، اور اس میں بندہ جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے بھائی پھر انسان میں نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر نیکی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام میں مجھے ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ ان کے یہاں دنیا میں یا دنیا کی کسی چیز میں مقابلہ ہوا ہو، ان کے یہاں مقابلہ ہوتا تھا نیکیوں میں۔ اور ہمارے یہاں آج کل نیکی کی مثال بہت کم ہے کہ کسی جگہ نیکی کا مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر ہمارے یہاں کہیں دینی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دنیاوی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور باقی مقابلہ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ مار کا ہر وقت جاری رہتا ہے، سگے بھائیوں سے جاری رہتا ہے، رشتہ داروں سے جاری رہتا ہے، کہیں مکان کا، گاڑی کا، کوٹھی کا، فلاں کا چل رہا ہے۔ نہ وہ مقابلہ کرنے والے دنیا کے کاموں کے تھے نہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل الانبیاء ہے، افضل انبیاء کے بعد افضل البشر ہے۔ سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے جو صدیق اکبر کے مناقب کہیں پڑھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس ہستی کو کیا کیا مقام دیا۔ لیکن آپ حضرات کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا ساری زندگی مقابلہ رہا کس سے؟ حضرت ابو بکر سے۔ میری یہ کوشش رہی کہ میں نیکیوں میں ان سے آگے بڑھوں۔ ساری زندگی ان دونوں ہستیوں کا دنیا کا مقابلے کی کوئی ایک مثال نہیں، یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک ہوا، سخت ترین جنگ حضور کی زندگی کا آخری غزوہ، 1100-1200 کلومیٹر جانا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور اللہ کے نبی نے اتنا کھل کھلا کے صحابہ اکرام سے تعاون کی اپیل اس سے پہلے نہیں کی۔ باقی جنگوں میں حضور پتہ کیا فرماتے تھے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے جنگ میں جانا ہے، جس کے پاس جو بن سکتا ہے، جو ہمت ہے لاؤ۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے سب سے کہا بھائی بہت کچھ چاہیے، سارا لاؤ لاؤ لاؤ، بار بار اصرار کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ اصرار کیا نا، میں اندر ہی اندر بڑا خوش ہوا کہ میرا مقابلہ کس سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ۔ میں خوش اس لیے ہوا کہ آج میرے پاس، میں نے دیکھا کہ میری حالت بہت اعلیٰ ہے، میں نے کہا اللہ جی آج ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا، چونکہ اس وقت مال بڑا۔ گھر گیا، ہر چیز کے 2 حصے کیے، اونٹوں کے 2 حصے کیے، بکریوں کے 2 حصے کیے، اپنے جانوروں کے 2 حصے کیے، گھر میں جو سونا چاندی تھا 2 حصے، ہر چیز کے 2 حصے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، بیٹھ گیا کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی آ۔ جب صدیق اکبر آ گئے تو مجھ سے حضور، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کو بھی پتا تھا کہ ان دونوں کا کیا چلتا ہے، مقابلہ چلتا ہے۔ جب صدیق اکبر آ گئے تو حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آدھا لے آیا ہوں، اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر لایا ہوں، آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور آدھا جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے لایا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا دی، خوش ہوئے، چونکہ یہ بھی بہت تھا، خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا سارا ہی لے آیا ہوں، جو کچھ تھا سارا ہی لے آیا ہوں۔ پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا وہ لے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے اس دن مجھے احساس ہو گیا کہ یہ بابا میرے ہاتھ نہیں آتا، یہ میرے ہاتھ نہیں آتا، میں نہیں ان سے جیت سکتا، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے کیا رہنا ہے، آگے ہی رہنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ اکرام میں دین کا مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور جس نیکی کا ارادہ کیا اس کو فی الفور کرنا، ان کے یہاں یہ کل آج پرسوں والی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی، اور بھائیوں میں آپ سے یہاں ایک بات عرض کروں، ہمارا یہ معاملہ دنیا سے ہے، دنیا میں ہم اتنے تیز ہیں، اتنی دلچسپی رکھتے ہیں، اگر دنیا کی کسی چیز کی نیت کر لے نا تو اگر شام کو نیت کی ہے تو ارادہ ہوتا ہے سونے سے پہلے انو کر کے سونا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم دنیا میں بہت حساس، جو ارادہ کر لیں
ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا. اور دین کے معاملے میں ہمارا رویہ کل آج پرسوں چوتھ کرتے کرتے. ایک لطیفہ ہی ہے بھائی، اگر آپ ناراض نہ ہو سنا دوں؟ کیوں بھائی، ہے تھوڑا سا نہ سنانے والا؟ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب میں عید پہ مسجد میں چندہ کرتا ہوں اور لوگ لکھواتے ہیں چندہ، تو اگلی عید آ جاتی ہے پچھلا نہیں دیا ہوتا. کیا اگلی عید آ جاتی ہے پچھلا نہیں دیا ہوتا، اگلی عید میں وہ کھڑے ہو کے پھر 50,000 لکھوا دیتے ہیں. تو آیا ان کو یہ پوچھنا، یہ مجمع میں کہنا یار آپ نے پچھلا تو دیا نہیں. بھائی ناراض نہ ہونا، ہم دنیا میں کبھی اس طرح کرتے؟ دنیا میں بڑی انخ ہے ہمارے اندر، بڑی انا ہے. بیٹا یا بیٹی کا سسرال ہو، کہیں لین دین ہو، ہم کہیں گے جناب جب تک دیں گے نہیں سن میری تے نک کٹ جائے گی. دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے؟ یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں صحابہ اکرام کا جو مزاج دین میں تھا، ہمارا وہ مزاج. میں نے پچھلے جمعے کیا سنایا تھا؟ حضرت حسن بصری. او بھائی کون؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، صحابہ کے ہاتھوں میں پلنے والا نوجوان، صحابہ اکرام کو دیکھنے والا. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ابو بکر عمر یہ بڑے صحابہ زندہ ہو کر آ جائے نا تو وہ ہمیں مسلمان نہ سمجھے، ہم انہیں عقل مند نہ سمجھے، ہم ان کو دیوانہ سمجھے. اگر ہم ان کے عمل کو دیکھ لیں ہم سمجھے یہ دیوانے ہیں، ہر وقت نیکی میں لگے رہتے ہیں. اور وہ ہمیں دیکھ لیں وہ کہیں گے یہ کس طرح کے مسلمان ہیں، ان کو نیکی کی پرواہ ہی نہیں. تو یہی معاملہ ہمارا ہے دنیا میں. اب اگر نیت کر کے آئے ہیں نا کہ یہاں سے فارغ ہو کر منڈی میں جانا، فلاں کچھ خریدنا ہے اور جمعے کے بعد خرید کر لے کر ہی جانا ہے، اگر آج کا بیان سن کے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا ہے، پرسوں کریں گے چوتھ کریں گے، پرسوں کریں گے چوتھ کریں گے، وہ پرسوں چوتھ کرتے کرتے ہمارے جنازے کا ہمارا اعلان ہو جائے گا، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. صحابہ کرام کا وہ جو اللہ دل میں خیال آیا، ایسے معاملات اتنے حساس، اللہ کے نبی نے جو کہا بس فی الفور کھڑے ہو گئے. ان کا مقابلہ چلتا، ان کی بھاگ دوڑ اسی پر رہتی، وہ نیکی میں مقابلہ کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ غربا صحابہ اکٹھے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. غربا صحابہ کہا اللہ کے رسول ہماری ایک شکایت ہے. حضور نے پوچھا بھائی وہ کیا؟ اللہ کے رسول ایک طرف یہ مکہ کے مدینہ کے مالدار ہیں، ایک طرف ہم غریب ہیں. ایک طرف مالدار صحابہ ہیں، ایک طرف کون ہے؟ غریب ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں برابر ہو گئے. ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا؟ دونوں برابر ہو گئے. ہم یہ نیکی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہم فلاں نیکی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ہم برابر ہو گئے. اے اللہ کے رسول یہ ایک اضافی نیکی کرتے ہیں، یہ صدقہ بہت کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ تو ہم سے آگے نکل گئے. آگے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ ہمیں بھی ان کی طرح مال دے، یہ نہیں ہے. بنتا کیا تھا؟ بھائی توجہ کرنا، خالی جگہ پوری کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح یہ صدقہ کرتے ہیں ہمیں بھی دے، ہم بھی کیا کریں؟ نہ، یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دے کہ ہم ثواب میں ان سے آگے نکل جائیں. واہ واہ، قربان جائیے ان لوگوں پر. اللہ کے رسول جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، ہم برابر ہو گئے. یہ کچھ مزید نیکیاں کرتے ہیں، وہ ساری نیکیاں مال کی ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان سے آگے نکل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، تم رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. ہمارے یہاں اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. ہم فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ویسے ایک موضوع نہیں ہے، اس کو تسبیح فاطمہ کہنا غلط ہے.
عصر کے بعد فجر کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کے بعد عصر کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ کیا. لیکن یہ تسبیح فاطمہ نہیں ہے. تسبیح فاطمہ انہی کلمات کو رات کو سوتے ہوئے پڑھنا، وہ تسبیح فاطمہ ہے. بھائی کون سمجھا میری بات؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا تھا اللہ کے رسول میں کام کاج میں تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے. حضور نے فرمایا تھا رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار کیا پڑھا کر اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح سکھائی، لہٰذا ان کلمات کو 100 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے پڑھنا یہ تسبیح فاطمہ ہے. فجر کے بعد اور عصر کے بعد جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو یہ تسبیح فاطمہ نہیں کہلاتے. ہم تسبیح فاطمہ کسی اور کو سمجھتے ہیں. تو اب غریب صحابہ آئے، اللہ کے رسول جو نیکیاں وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، اللہ کے رسول مال خرچ کر کے یہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم یہ تسبیح کر لیا کرو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار کیا اللہ اکبر. بڑے خوش ہوئے کہ اب مالداروں سے آگے نکلیں گے. کس سے نکلیں گے؟ اب جب یہ تسبیحات شروع کی 8-10 دن کے بعد وہی غریبوں کا وفد پھر حضور کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول پھر کام خراب ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہ بات پہنچتے پہنچتے مالداروں تک بھی پہنچ گئی ہے، وہ بھی پڑھنے لگ گئے. وہ چونکہ نیکی کے حریص تھے. بھائی کس کے حریص تھے؟ نیکی کے حریص تھے. بھائی ہماری دنیا اور ہے، ان لوگوں کی دنیا اور ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کی زندگی کے آخر میں حدیث کی عظیم کتاب بہقی چھپ کر آئی. اس سے پہلے ہندوستان میں بہقی شریف چھپتی نہیں تھی نہیں. چھپ کر آئی. حضرت گنگوہی کی بینائی چلی گئی تھی. حضرت گنگوہی اس کتاب پر حسرت سے ہاتھ بھی پھیرتے تھے اور روتے بھی تھے، کاش یہ حدیث کی کتاب میری بینائی کے زمانے میں آئی ہوتی، میں اس کو پڑھتا. چونکہ وہ اس چیز کے حریص تھے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ کتاب کو اتنی حیثیت دیتے تھے کہ جس طرح خواتین زیور کو دیتی ہیں. ان کے کتاب اتنی قیمتی چیز تھی، چونکہ قدر تھی. ہمارے یہاں چونکہ قدریں بدل گئی ہیں، اقدار بدل گئے، تو ہمیں سوالات بھی اس طرح کے پیدا ہوتے. اب یہ وفد پھر حضور کی خدمت میں آ گیا. اللہ کے رسول، ہمارا کام تو پھر خراب ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے؟ اللہ کے رسول جو آپ نے تسبیح بتائی تھی وہ مالداروں کو پتہ چل گیا، اب وہ بھی اس تسبیح کو کرنے لگ گئے ہیں. ہم مقابلے میں پھر ہار گئے ہیں، وہ مقابلے میں پھر آگے نکل گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو زیادہ فضیلت دینا چاہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے. تو بھائیوں اس چیز میں کوشش کرنا، مقابلہ کرنا ہر وقت. کسی دین کے اعتبار سے بھی ہمارا کوئی مد مقابل ہے؟ مجھ سے پوچھو، میرے پاس کوئی جواب نہیں. ہاں دنیا کے اعتبار سے میرا سگا بھائی میرا مد مقابل ہے. اس نے اپنے بچوں کی شادیاں فلاں شادی حال میں کی ہیں، میں نے ان سے اوپر والے میں کرنی ہے. انہوں نے چھوٹا گوشت پکایا، ہم نے چھوٹے گوشت سے اوپر بھی جانا ہے. اگر میرے بھائی نے اپنے بچوں کی شادیاں ڈسکا کے کسی شادی حال میں نہیں کی، لاہور والے یا گجرا والا میں یا کینٹ میں کہیں کی ہے، تو ہم نے بھائی اس سے اوپر جانا، نیچے رہنا؟ بھائی آپ بولتے نہیں، آپ یا تو اس سے اوپر جانا. میرا دنیا کے اعتبار سے ٹارگٹ ہے، مد مقابل ہے، اور افسوس کی بات ہے میرا ہی سگا بھائی میرے مد مقابل ہے. نیکیوں میں پوچھو، نہ میرے پاس کوئی جواب ہے نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے. جتنی غفلت آپ کی ہے اس سے ڈبل میری ہے. دین کے اعتبار سے کوئی میرا مد مقابل نہیں کہ یار. اور بھائی آج کے زمانے میں آپ کو ایک عجیب بات سنو. پاکستان میں 2 بزرگ ہوئے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، اور لاہور جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث سے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ. دونوں ہم عمر یار، بھائیوں سے زیادہ محبت. دونوں میں تصنیف کا مقابلہ چلتا تھا. کس کا مقابلہ چلتا تھا؟ جس زمانے میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی سیرت مصطفیٰ لکھ رہے تھے، اردو میں بہت عظیم کتاب ہے ان کی سیرت پر. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھنی شروع کی سیرت رسول. دونوں نے سیرت پر کتابیں لکھی.
اور ادھر سے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، معارف القرآن مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے بھی 7-8 جلدوں میں انہوں نے لکھی، 6-7 جلدوں میں انہوں نے لکھی مقابلہ، کہ یار میرا جو فلاں دوست ہے نا وہ تفسیر پر کام کر رہا، مجھے بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے بھی کرنا۔ ایک شخص نے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی سے کہا کہ آپ کے جو بزرگ، آپ کے جو دوست ہیں مفتی شفیع صاحب کراچی میں، وہ کراچی میں بیٹھ کر تفسیر لکھ رہے ہیں، آپ لاہور میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، تو آپ کا کوئی مقابلہ ہے؟ آج جسے فرمایا بھائی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، جو دین کا کام مفتی شفیع کر رہا ہے وہ میرا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ ان کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا۔ اور ایک دوسرے کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے، لیکن زیر زمین نیکیوں میں مقابلہ جاری رہتا کہ میرے فلاں دوست نے یہ نیکی کی ہے، مجھے بھی یہ نیکی کرنی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو تو جوانی اور تندرستی کی حالت میں کرے، اس وقت کرے جب تیرے دل میں اس پیسے کی کشش ہو، ہرس ہو، تجھے مالداری کی امید ہو، اور تجھے مستقبل کے بڑے بڑے منصوبے تنگ کر رہے ہوں کہ میں نے آگے کوٹھی بنانی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تجھے ابھی لمبی زندگی کی امید ہو اور دنیاوی اعتبار سے اوپر جانے کی توقع ہو، اور تیرے بہت سارے خیالات اور منصوبے ہو۔ فرمایا اس حالت میں اپنے منصوبوں کو ڈلے کر کے اپنے مال میں سے اللہ کے لیے صدقہ کرنا، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ افضل ترین صدقہ۔ اور حضور نے فرمایا اس وقت کا صدقہ کوئی خاص صدقہ نہیں ہے، وہ ایک عام صدقہ ہے جب بندہ مرنے لگ جائے، اس کو پتا ہے اتنا کچھ پڑا ہے، آخری وقت آ گیا ہے، یہ دوسروں کا ہے، یہ کیا ہے؟ اور بعض مرتبہ بندے کے وارث ایسے لوگ بن رہے ہوتے ہیں، بندہ ان کو دینا نہیں چاہ رہا ہوتا، تو پھر اس میں کہتا ہے یار یہ 2 لاکھ فلاں کو دے دو، 2 لاکھ فلاں کو دے دو، فلاں مسجد میں۔ اب یہ جان چھڑا رہا ہے، چونکہ جن کو دینا شریعت نے دینا ہے یہ ان کو دینا نہیں چاہتا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس نے اپنے پیسے سے فائدہ۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اس کی نیت کیجئے۔ جس وقت جس نیکی کا خیال پیدا ہو اس نیکی کو اسی وقت کر لو، اس نیکی کو کیا کر لو؟ بھائی آج کا مضمون سمجھ آیا ہے؟ میرے استاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات ہمیں سنائی، کہنے لگے جس زمانے میں حدیث کی عظیم شرح فتح الملہم لکھ رہا تھا عربی میں اس وقت ایسا ہوتا کہ ظاہر ہے اتنی عظیم الشان مسلم کی شرح لکھنی تھی، عربی میں لکھنی تھی، بہت سارے علماء معاون ہوتے، کتابوں کا مطالعہ کر کے ہر روز جب مضمون تیار ہو کے دماغ میں جب اس کو کاغذ پر منتقل کرنے لگتا نا تو اچانک کوئی بندہ آ جاتا، جی مفتی صاحب فلاں مسئلہ بتا دے۔ کہنے لگا بڑا غصہ آتا کہ یار 3 گھنٹوں کا سینکڑوں کتابیں دیکھیں، میرے ساتھ 15 علماء میرے معاون ہیں، اور کرتے جب بالکل چیز تیار ہوگی اس کو کہاں منتقل کرنا ہے؟ کاغذ پر۔ اب اچانک کوئی بندہ آ گیا، اس بندے کی بات سن کر جب وہ گیا ہے تو دماغ میں وہ جو کیفیت بنی تھی وہ کیا گئی؟ ٹوٹ گئی۔ کہنے لگے میرے ساتھ اکثر یہ پیش آتا تھا۔ کہنے لگے میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، جن کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میں نے ان کو یہ بات بتلائی، انہوں نے کہنے لگے مجھے ایسی بات بتائی جس نے زندگی کا رخ بدل دیا۔ کہنے لگے مولوی تقی جس وقت لکھنے لگے کوئی اللہ کا بندہ مسئلہ پوچھنے آیا کرے، پہلے آنے والے کو بتایا کر پھر لکھا کر۔ کیا؟ پھر میں نے کہا حضرت، کہنے لگا بھائی میری بات سن، اللہ جس نیکی کی فی الفور توفیق دے دے اس کو کر گزرو۔ آپ لکھو گے، یہ پتہ نہیں کب چھپے گی، اس کو پتہ نہیں کب کوئی پڑھے گا، پھر پڑھ کے پتہ نہیں کب عمل کرے گا، اور جو بندہ ابھی دین کی بات پوچھنے آیا ہے اس نے فی الفور عمل کرنا ہے۔ تو تجھے ادھار نیکی کرنی چاہیے کہ نقد؟ کیوں بھائی؟ تجھے نقد نیکی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا بس وہاں سے پھر رخ پلٹ گیا، جب بھی کوئی نیکی آتی تو طبیعت یہ کہتی کہ یار یہ 2 نیکی کے کام ہیں، ان میں نقد کون ہے؟ کہنے لگا جو نیکی نقد ہوتی تو فی الفور اس کو کرنے کی عادت بن گئی ہے کہ یار اس کو فی الفور کرو۔ تو بھائی حاصل یہ ہے دل میں نیکی کے خیالات اٹھنا
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان رحمت کا دروازہ ہے، ہم اس کی نیت کریں۔ مثلا آج کی گفتگو میں آپ تھوڑا سا محاسبہ کرو، یا کوئی پوری تقریر میں آپ کا کسی نیکی کا ارادہ بنا ہے، بھائی کوئی کسی نیکی کا ارادہ ہوا ہے، اس کو آج ہی عمل میں لے آنا۔ کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، آپ کے اللہ کو پتا ہے۔ آج جب بھی کسی نیکی کا خیال آئے کر گزرو، نیکی کا خیال آئے کر گزرو، نیکی کا خیال آئے کر گزرو۔ 1 سال عمل کرو، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یار میں نے نیکی کے ارادے پر فی الفور عمل کیا ہے، میں 10 ایسی نیکیاں کر گیا ہوں کہ جن کی مجھے اپنی ذات سے توقع نہیں تھی، اور کرتے کرتے انشاءاللہ پھر بندہ کے اندر یہ مزاج اور تربیت بن جاتی ہے کہ پھر وہ کسی نیکی کو ٹالتا نہیں ہے، کل اور آج نہیں کرتا، پھر جیسے ہی نیکی سامنے آئے اس کو فی الفور کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔